تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اچھی چیزوں کو ہمارے لیے حلال اور بری چیزوں کو حرام قرار دیا اور ان کے خطرناکیوں سے ہمیں آگاہ فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جس نے ہم پر بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں جس نے اس کی شریعت کو پہنچا کر حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پر آپ کی تمام آل و اصحاب پر ایسے صلاۃ و سلام نازل فرمائے جو ہمیشہ اور پے در پے پہنچتے رہیں۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس سے موت یاد آ جائے اور برے اعمال چھوٹ جائیں۔ اے ایماندارو، اللہ تعالیٰ سے کما کو ڈرو اور نہ مرو یہاں تک کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ اے مسلمانوں، وہ انتہائی حرام چیز اور سنگین ترین مصیبت جس کا بھوت مسلم نوجوان نسل پر سوال رہا ہے اور جس نے ان کی عقل، جسمانی صحت، زندگی کا حسن و جمال اور عزت نفس تک تباہ برباد کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ہلاکت و بے راہ روی کا شکار ہیں، وہ ہے ہمیشہ کی شراب نوشی، منشیات کی عادت اور اسے نگلنے، سونگھنے، ٹیکا لگوانے یا تمباکو نوشی کے چنگل میں گرفتار ہونا ہے۔ شراب مسلسل ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہے اور نسل در نسل ختم کرتی جا رہی ہے، اور خمر سے مراد ہر وہ مشروب ہے جو عقل پر پردہ ڈال کر اسے معاف کر دے، جیسے الکوہل، چرس افیون، ہیروین، مورفین، کوکین، کیپٹوجین اور عقل سلب کرنے میں شامل ہر قسم کی منشیات و نشہ آور مواد بھی اسی میں شامل ہے، اگرچہ بعض سے زیادہ ناپاک اور خبیث ہے، لیکن ہیں سب کی سب تباہی کی کنجی، مصائب کے دروازے، خباثتوں کا مجموعہ، فساد و ناگواریوں کا گڑھ، ہر بے حیائی کا مرکز، ہر رسوائی کی اصل، تمام کبیرہ گناہوں کی جڑ، فسق و فجور کا نوالا، گمراہی، بغاوت، کمینگی اور گھٹیا پنی کا مشروب ہے۔ یہ گھٹیا جام جس کے منہ کو بھی لگا اس کا جاہل و برا ہونا ایک نہ ایک دن تو ضروری ہے۔ کیونکہ اس سے بڑھ کر باعث حماقت اور شرف و کمال اور نیک نامی کی تباہی کا سبب کسی دوسرے مشروب کو نہیں پایا جا سکتا۔ عبد الملک بن مروان شراب کے بارے میں کہتے ہیں، شراب شروع میں کڑوی اور آخر میں نشہ ہے، اس سے عقل زائل، مروت ختم، جوانی برباد اور جہالت چھا جاتی ہے۔ یہ گھٹیا لوگوں کی صحبت کا پیغام اور اعلیٰ مرتبے کی بربادی ہے۔ یہ ذکر الہی سے غافل کرتی، نماز و اصلاح سے روکتی ہے، عقل، مزاج، عادت اور کردار کو بگاڑتی ہے، حمیت، غیرت اور خودداری کو ختم کرتی، زنا و فحاشی کی طرف بلاتی، حرمتوں کی پامالی، لڑائی جھگڑے اور بغض و عداوت میں دھکیلتی ہے۔ اور ہجڑا پنی، بے غیرتی، بد اخلاقی، فسق و فجور، فحاشی کی دلالی، ذہنی تباہ، کمینگی، رسوائی اور گھٹیا پنی میں مبتلا کرتی، گندگی و غلاظت، بے راہ روی اور ناکامی کا شکار بناتی، افکار و جذبات کو درہم برہم کرتی اور ادراک و شعور کے توازن اور افعال و تصرفات میں بے راہ روی کے امتیاز کو ختم کرتی ہے، نا امیدی، توہم پرستی، ٹوٹ پھوٹ، خود فریبی اور جنون کی طرف چلاتی ہے، جنسی بے راہ روی، غیظ و غضب اور سزا کو لاگو کرتی ہے۔ عرب خمر کا نام گناہ رکھتے تھے، جیسا کہ کہاوت مشہور ہے، میں گناہ پیتا رہا یہاں تک کہ میری عقل جاتی رہی، جبکہ گناہ ہمیشہ اسی طرح عقل کو برباد کرتا ہے۔
مقیس بن سبابہ سہمی نے زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ شراب پی اور اسے بہت برا اور اتنا شدید نشہ چڑھا، وہ اپنی قوم کو پکارتے ہوئے گزرا اور اس کا پیشاب بہہ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا میں تمہارے لیے شتر مرغ یا اونٹ بنا رہا ہوں۔ پھر جب اس کا نشہ ٹوٹا اور لوگوں نے اسے بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے تو اس نے شراب کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور کہا جب سے مجھے عقل و شعور نصیب ہوا تب سے میں نے شراب چھوڑ دی اور آئندہ کبھی بھی اسے منہ نہیں لگاؤں گا۔ کیا میں وہ گھونٹ پیوں جو میری عزت کو پامال کر دے اور میں عقل مندوں کے لیے ہنسی مذاق بن جاؤں؟ خدا نہ کرے میری عقل جاتی رہے اور میں بجائے نفع کے نقصان پالوں، لہذا میں اسے چھوڑ کر اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے اونٹنی کا دودھ پینے سے اسے فراموش کر دوں گا۔ ایسی مہلک و قاتل زہر پر مشتمل جدید کیمیکل اور مصنوعی منشیات کی کئی انواع و اقسام اسلامی معاشروں میں پھیل چکی ہیں جو نشئی کی موت یا خودکشی کا باعث بن رہی ہیں یا اسے انتہائی پر تشدد جارحانہ لہروں یا خطرناک حد تک ایسے پر اسرار حالات کا سامنا ہے جو اسے انسان سے وحشی جانور میں تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ اس سے نہ تو کوئی مانوس ہے نہ مطمئن اور نہ ہی کوئی اس کے شر سے محفوظ ہے، مال کو برباد اور بیوی بچوں کو تکلیف دے رہا ہے، والدین عزیز و اقارب اور اپنے اہل و عیال کے لیے بدبختی کا باعث ہے، اس کے راز دشمنوں پر عیاں اور والدین پر مخفی ہیں، وہ روگردانی کرنے والے گندے ساتھیوں کی بات پر کان لگاتا اور خالص و سچی دوستی اور مخلصانہ مشفقانہ نصیحت سے پہلو تہی کرتا ہے، وعد و نصیحت سے جی کتراتا اور یاد دہانی سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ذلیل و رسوا کا ساتھی اور موت کے کنارے پہنچنے والے نشیوں کا پناہ گزین ہے۔ شرعی پابندیوں کو چھوڑ کر اس کی بالادستی سے بھاگتا، آداب و اقدار کے اپنانے سے کنارہ کشی کرتا، شرعی فرامین اور صحبت صالحین سے کنی کتراتا اور اس کے اجالوں سے دور بھاگتا ہے، لہذا اب اللہ تعالیٰ سے اسے نہ کوئی چیز بچا سکتی ہے نہ چھپا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی پناہ دے سکتی ہے۔ وہ تاریکیوں کی بدحواسی اور ہلاکتوں کی کنفیوژن کا شکار ہے، اس کی ناکامی و بدبختی واضح، اس کا خسارہ بہت زیادہ، اس کی عقل ضائع اور سوچ بگڑ چکی ہے، اس کی عقل خراب، بدن بیمار، اعضاء لرز رہے ہیں، ہڈیاں لاغر، چہرہ زرد، آنکھیں سرخ، شکل بدنما اور حالت بری ہو چکی ہے، بیوی بچے اس سے فرار اور گھر والے اسے مسترد کر چکے ہیں، رشتہ داروں نے اسے دور پھینک دیا ہے اور لوگ اسے تنہا چھوڑ کر اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور زندگی گزارنے سے ڈر چکے ہیں۔ طرفہ بن عبید کہتا ہے میں شراب کے مزے نشے میں دھوت اور خریدنے بیچنے کنارہ کشی اور باطل پرستی پر لگا رہا، یہاں تک کہ سارا قبیلہ مجھ سے اس طرح الگ ہو گیا کہ میں ایک بے بس اونٹ کی طرح تنہا رہ گیا۔ کس قدر وہ عار، رسوائی، انجام بد اور گراوٹ ہے کہ جس تک وہ شرابی اور نشئی پہنچ جاتا ہے جو بلا انقطاع اور پابندی سے خوب شراب نوشی اور نشہ خوری کرتا ہے، اور وہ کون سی لاپرواہی، چشم پوشی، گمراہی اور خواہش پرستی ہے جو اس کی قیادت کرتے ہوئے اسے ایسی غلطی اور خطا کا شکار بنا دیتی ہے جس سے اعصابی خلیوں کا تناؤ، دماغی نسوں کی خرابی یا بربادی اور زندگی کا نقصان یا اجاڑا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ نشہ آور مشروبات اور منشیات خوری سے مرنے والوں کی تعداد سالانہ 30 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ تو ہے کوئی عبرت و نصیحت پکڑنے والا؟ اے مسلمانوں، انہی برائیوں، خرابیوں، آفات اور نقصانات کی بنا پر ہی اس کی حرمت و ممانت پر نصوص وارد ہوئی
اور اجماع قائم ہوا ہے، اور یہ کہ اس کی حرمت دین میں قطعی طور پر ثابت، اور یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ایمان والو، یہی بات ہے کہ شراب، جوا، تھان اور فال نکانے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ چنانچہ تمام قسم کی منشیات، نشہ و فطور آور چیزیں اور شراب، یہ سب کی سب پلید، خبیث، کبیث، قابل نفرت اور ایسی ممنوع اشیاء ہیں جن کا حکم شیطان ملعون و مردود دیتا ہے، اور یہ اسی کا عمل، سجاوٹ اور آمادگی ہے، اور وہ ہمیشہ گناہوں کی طرف ہی بلاتا ہے، کیونکہ خبیث ہمیشہ خباثت کی طرف اور گمراہ ہمیشہ گمراہی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے۔ اور اس ملعون کی منشا اور سب سے بڑی آرزو بھی یہی ہے کہ وہ شراب نوشی کے سجانے سے بندے کو ایسے عمل پر لگا دے کہ جس سے وہ اس کا جہنم اور نقصان زدہ گھر کا پکا ساتھی بن جائے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، اور فرض نماز عمدن نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے عمدن نماز چھوڑ دی اسے اللہ کی حفاظت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور شراب نہ پینا کیونکہ شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، اور مسلم احمد میں مروی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ شراب ہرگز نہ پینا کیونکہ یہ ہر فحاشی کی جڑ ہے۔ چنانچہ جس نے شراب کو حلال سمجھا اور اس پر مر گیا، وہ دین سے روگردانی کرتے ہوئے مرتد اور اپنے مسلمان ہونے کے بعد کافر مرا، کیونکہ اس نے حلال کو حرام قرار دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نشہ آور چیزیں سب کی سب حرام ہیں، ان سے نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، جبکہ نشہ آور کی حرمت پر تو سب مسلمان متفق ہیں، اور جس نے اسے حلال سمجھا اور اس کے حلال ہونے کا دعویٰ کیا اسے توبہ کا موقع دیا جائے گا، اگر اس نے توبہ کر لی تو ٹھیک، ورنہ اسے مرتد ہونے کی بنا پر قتل کر دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، جو شراب کو حرام جان کر پیتے